الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورۃ الصافات کے مضامین کا آغاز ہو رہا ہے. سورۃ الصافات بھی مکی صورت ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے سے پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ الانعام کے بعد اس سورت کا نزول ہوا، اور دیگر مکی صورتوں کی طرح اس سورت میں بھی توحید، رسالت، آخرت، دلائل قدرت اور دلائل قیامت پر گفتگو کی گئی ہے. آغاز اس سورہ مبارکہ کا اللہ جل شانہ نے 3 قسمیں کھائی ہیں، اور 3 قسمیں کھانے کے بعد اپنا مدعا بیان فرمایا ہے. پہلی قسم کھائی ہے والصافات صفا، دوسری قسم کھائی فالزاجرات زجرا، اور تیسری قسم کھائی والتالیات ذکرا. اور مدعا کیا بیان فرمایا کہ ان الہکم لواحد. مختصراً اس کے میں معانی آپ کے سامنے ذکر کر دوں. فرمایا کہ قسم ہے صف بنانے والے فرشتوں کی، قسم ہے ڈانٹنے والے فرشتوں کی، اور قسم ہے تلاوت کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرنے والوں کی. یہ 3 قسمیں اللہ جل شانہ نے یہاں پر اٹھائی ہیں، اور 3 قسمیں کھانے کے بعد مدعا کیا بیان فرمایا؟ ان الہکم لواحد. یہ ساری قسمیں کھا کر تمہارا رب تم سے مخاطب ہو کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ ان الہکم لواحد، کہ تم سب کا معبود حقیقی صرف اور صرف ایک اللہ ہے. یہاں پر کچھ ضروری گزارشات ہیں، ان کو بھی سماعت فرما لیجئے. سب سے پہلے قسم کے حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. قسم کا معنی یہ ہے کہ کسی معاملے میں یا اپنی کسی بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے. کسی بات میں مضبوطی اور پختگی پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے. پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ لیں کہ مخلوق کے لیے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. ہمارے معاشرے میں رائج ہے کلمے کی قسم، ماں کی قسم، بہن کی قسم، باپ کی قسم، قرآن کی قسم، کعبے کی قسم، مدینے کی قسم، فلاں کی قسم، ڈمکانے کی قسم. یہ ساری کی ساری قسمیں ایسی ہیں کہ جن کی شرعاً اجازت نہیں ہے اور ان کا کوئی حکم بھی مرتب نہیں ہوتا. قسم جب بھی اٹھائی جائے گی صرف اور صرف اللہ کی اٹھائی جائے گی. اللہ کے سوا مخلوق میں سے کسی اور کی قسم اٹھانا جائز بولے بھائی نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال نہ پیدا ہو جائے کہ جی پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی اور دیگر چیزوں کی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو بھائی وہ تو اللہ ہے نا، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ساری کی ساری اس کی مخلوق ہے. وہ اپنی مخلوق میں سے جس چاہے کی قسم اٹھا لے. حالانکہ اللہ کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی بات ویسی پکی اور ویسی ہی سچی ہے، لیکن اللہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارا ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ جب ہم کسی معاملے میں قسم اٹھا لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ پختہ ہو گیا ہے،
مضبوط ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے بعض مخلوق کی قسم اٹھا کے مجھے اور آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو بات میں بغیر قسم اٹھائے تمہیں سمجھا رہا ہوں وہ میں قسم اٹھا کر تمہیں سمجھا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ ان الہکم لواحد، کہ بھئی تم سب کا معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو پہلا مسئلہ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے سوا مخلوق میں سے کسی اور کی قسم اٹھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ بڑا اہم ہے، 3 قسم کی قسم ہوتی ہے۔ الفاظ پہ غور رکھیے گا، 3 قسم کی قسم ہوتی ہے۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں یا قرآنی اصطلاح میں یمین لغو کہا جاتا ہے، جس کے متعلق قرآنی فیصلہ یہ ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ جو لغو قسمیں تم اٹھا لیتے ہو اس پر اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ یہ لغو قسم کیا ہوتی ہے؟ بیکار یا فضول قسم جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ وہ قسم ہوتی ہے جو ہم بات بات میں اٹھا لیتے ہیں۔ وہ قسم سے ایسا ہو گیا، قسم سے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات میں وہ قسم اٹھا لیتے ہیں، تو یہ قسم بیکار ہے، فضول ہے، اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت میں نہ فائدہ ہے، نہ اس کا کوئی نقصان ہے۔ اس قسم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان یہ ہے، فیصلہ یہ ہے کہ مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ بات بات پر قسم اٹھانا یہ عمل اس کے باوجود پسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے یمین غموس، جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم کیا ہے؟ جھوٹی قسم کا تعلق ہمیشہ ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماضی میں کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا، اس کے برعکس قسم اٹھا لینا، یہ یمین غموس ہے۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی نے کوئی کام کیا ہے ماضی میں، لیکن وہ قسم اٹھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، یا کوئی کام نہیں کیا اس کے متعلق قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا، تو یہ یمین غموس ہے، اس کا گناہ ہے، اور بغیر توبہ کے یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تیسری قسم کی قسم ہوتی ہے یمین منعقدہ، اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھا لی جس کا تعلق مستقبل کے ساتھ تھا، اور مستقبل میں جا کر اس قسم کے خلاف کوئی کام کر دیا، تو اب شرعاً وہ اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، گناہ بھی ہوگا اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے یہ قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم کھا کر اس نے یہ کہہ دیا کہ جی میں فلاں کام نہیں کروں گا، پھر اس نے مستقبل میں وہ کام کر لیا، تو اب شرعاً اس کی قسم ٹوٹ گئی۔ یا اس کا الٹ کر لیں، یہ ذرا اتار دوں، بڑی تنگی ہو رہی ہے، آپ تو میرے سے دور بیٹھے ہوئے، آپ لوگوں میں سے نہیں کسی نے اتارنا، میں ذرا مستثنی ہوں، دور بیٹھے ہوئے نا میرے سے، اس لیے تنگی ہو رہی بولنے میں۔ اچھا، یا اس کے برعکس کسی نے قسم اٹھا لی کہ جی میں فلاں کام کروں گا، لیکن پھر وہ کام نہیں کیا، تو اب شرعاً اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اب اس کو گناہ بھی ہوگا اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ اس کا کیا ہے؟ قرآن نے فیصلہ کر کے سنا دیا ہے، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ۔ 3 جز ہیں کفارے کے۔ پہلا جز یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ جھوٹ کیوں بولا؟ اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو غلام آزاد کرو۔ اب موجودہ زمانے میں تو غلام کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، تو تیسرا جز یہ ہے کہ بھائی پھر 3 روزے، وہ والے بٹن ہیں یار، وہ والے، یہ سارے دبا دو، نیچے کر دو سارے، بس اب سکون سے بیٹھ جاؤ، بس اب کسی چیز کو نہ چھیڑنا، سکون سے بیٹھ جاؤ، نہ بتیاں بجھانے کی ضرورت ہے نہ جلانے کی ضرورت ہے۔ تو اب تیسرا جز قسم کے کفارے کا کیا ہے کہ بھائی اگر نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو نہ غلام آزاد کر سکتے ہو، تو پھر اب کیا ہے کہ اب 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے، اس قسم کا جس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہو اور پھر وہ قسم توڑ دی ہو۔
ایک مسئلہ تو یہ ہے بڑا امپورٹنٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص نے کسی ایسے کام کی قسم اٹھا لی جو کہ گناہ کا کام تھا، تو اب اس پر اس قسم کو خود توڑنا واجب ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے، مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ قسم کھا لے کہ جی میں رمضان کا روزہ نہیں رکھوں گا، قسم کھا لے وہ، تو اب اس شخص پر اس قسم کو توڑنا واجب ہے، کیونکہ رمضان کا روزہ نہ رکھنا کیا ہے بھائی؟ گناہ ہے۔ تو گناہ پر قسم جاری نہیں ہوتی، بلکہ اس قسم کو توڑنا بھی واجب ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ تو یہ قسم کے حوالے سے چند اہم گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، لیکن ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا لیں کہ بلا وجہ بات پر قسم اٹھانا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اللہ کا نام اتنا ہلکا نہیں ہے کہ ہم بات میں اللہ کے نام کو اپنے درمیان میں گھسیٹیں۔ اللہ کا نام اتنا معمولی نہیں ہے کہ بات پر اللہ کی قسم کھائی جائے، بات پر اللہ کو بیچ میں لایا جائے۔ بھائی اللہ تو عالی شان ہے، ہمارے تو سارے کام 2 نمبری پر مشتمل ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی 2 نمبری کے کاموں میں بھی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تاجر حضرات یہاں پر موجود ہیں، میں ایک حدیث اکثر سنایا کرتا ہوں کہ جھوٹی قسم بیچ کر اٹھا کر اپنا مال بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ قسمیں اٹھا کر مال بیچنے والے کے مال میں برکت نہیں ہوا کرتی، یہ بات ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ قسمیں اٹھا کر مال بیچنے والے کے مال میں برکت نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے قسم صرف ضرورت کے تحت اور اس موقع پر اٹھائی جائے جہاں پر قسم کی ضرورت ہو۔ جہاں پر قسم اٹھانے کی ضرورت نہ ہو تو وہاں پر قسم اٹھانا بھی مناسب کام نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قسم ہے قطار بنا کر صف بندی کرنے والے فرشتوں کی۔ یہ صف بندی کرنا یہ فرشتوں کا ایک خاصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کی خصوصیت مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 2 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر صف بندی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 2 مواقع ایسے ہیں جہاں پر صف بندی کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک نماز کے وقت میں اور ایک دشمن کے مقابلے میں میدان جنگ میں۔ یہ 2 مواقع اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یہ 2 مواقعوں پر صف بندی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دوران نماز صف بندی کا اس قدر اہتمام کروایا کرتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کہ تیر کی نوک پر کسی کی صف سیدھی کروائی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 2 نمازیوں کے درمیان میں خلا ہوتا ہے، یہ جو حالات ہیں ان حالات کے اوپر میں بات نہیں کر رہا، میں عمومی حالات کے مسائل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بعد میں کوئی اعتراض نہ کرتے کہ مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کچھ بیان کر رہے ہو ادھر کچھ کروا رہے ہو۔ یہ عمومی حالات نہیں ہیں، یہ ایب نارمل سرکمسٹانسز ہیں، تو اس لیے اس میں فقہاء نے علماء نے گنجائش رکھی ہے، اس لیے ہم اس گنجائش پر عمل کر رہے ہیں، ورنہ عام حالات میں مسئلہ یہ ہے کہ صف بندی کے درمیان میں 2 لوگوں کے درمیان میں خلا رکھنا جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان تمہاری نماز میں جب 2 نمازیوں کے درمیان میں خلا ہوتا ہے تو بکری کے بچے کی شکل میں داخل ہوتا ہے اور تمہاری نمازوں کو خراب کرتا ہے، تمہارے اذہان کے اندر وساوس پیدا کرتا ہے۔ صف بندی کی ترغیب دیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، کہ بھئی تم لوگ اپنی صفوں کو اس طرح کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں صف بندی کا اہتمام کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یتمون الصفوف الاولى ویتراصون فی الصف، کہ پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں اور درمیان میں خلا نہیں چھوڑتے، ولا یزرون فرجات الشیطان، اور شیطان کے لیے راستے ہموار نہیں کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صف بندی کا اہتمام کرنا یہ نماز کا باقاعدہ طور پہ حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جماعت کی نماز کے لیے تشریف لاتے تھے تو جماعت کی نماز سے پہلے
امام کی ذمہ داری صرف نماز پڑھانا نہیں ہوتا، جماعت کی نماز سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کی درستی کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو اس حوالے سے بڑی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ مختصراً سی چند گزارشات تھی جو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم اپنی تفسیر کی طرف، سورہ صافات کی تفسیر کی طرف۔ ارشاد فرمایا کہ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ۔ قسم ہے صف بندی کرنے والے فرشتوں کی، قسم ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے فرشتوں کی۔ یہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے فرشتے کون سے ہیں؟ علماء کرام نے اس کی مختلف تفاسیر بیان فرمائی ہیں۔ میں مختصراً عرض کر دوں کہ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو بادلوں کی کڑک ہے، اس حوالے سے میں پہلے بھی سورۃ الرعد کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو بادلوں کی کڑک ہے، یہ بادلوں کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا نام الرعد ہے۔ وہ بادلوں کو کوڑا مارتا ہے اور بادلوں کو چلاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کڑک پیدا ہوتی ہے، یہ خوفناک قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں حکم ہوتا ہے اس بادل کو پانی برسانے کا، وہ فرشتہ ہانکتا ہوا ان بادلوں کو وہاں لے جاتا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے جہاں جہاں بارش برسانے کا حکم ہوتا ہے وہاں وہاں پر وہ بارش برسا دیتا ہے، اور جہاں پر بارش برسانے کا حکم نہیں ہوتا وہاں پر وہ بارش برساتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ کے حکم کے تابع اور اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ جو مخلوق ہمیں نظر آتی ہے وہ بھی، جو مخلوق ہمیں نہیں نظر آتی وہ بھی، جس مخلوق کو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ بھی، جس مخلوق کو ہم نہیں سمجھ سکتے وہ بھی، تمام کی تمام مخلوق اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ آنے واحد میں اللہ تعالیٰ کی نظر اپنی تمام مخلوق پر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 70,000 سے زائد اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ کتنی بھائی؟ 70,000 سے زائد۔ اب وہ زائد کتنی ہے؟ وہ لاکھوں میں بھی ہو سکتی ہے، کروڑوں میں بھی ہو سکتی ہے، وہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اور آنے واحد میں اللہ تعالیٰ اپنی تمام کی تمام مخلوقات کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ آنے واحد میں اللہ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ پہلے میں اس کا کام کر دوں بعد میں اس کا کام کروں گا۔ اللہ کو اس انتظار کی زحمت نہیں اٹھانا پڑتی، نہ اسے اس زحمت کی ضرورت ہے۔ وہ آنے واحد میں اپنی تمام کی تمام مخلوقات کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ تو بات چلی تھی فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، یہ کڑکدار آواز، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے فرشتوں کی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ اور تیسری قسم کس کی کھائی؟ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، تلاوت کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرنے والوں کی قسم۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس سے انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی کئی مواقع پہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ذکر لاؤڈ اسپیکر کھول کر اللہ اللہ کے نعرے لگانے کا نام نہیں ہے۔ ہر عبادت اللہ کا ذکر ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ تسبیح کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ درود شریف پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جتنا قرب اللہ تعالیٰ کا تلاوت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے کسی اور عبادت سے حاصل نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ ابھی ختم القرآن کے موقع پہ بات اچانک میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے کہا چلیں یاد دہانی کے لیے دوبارہ عرض کر دوں۔ یہ جو ذہنوں کے اندر خدشات پیدا کرتے ہیں نا لوگ، جی بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ دراصل وہ خناس ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر بٹھایا جاتا ہے۔ قرآن سے دور کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ لوگ دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیں۔ اور بھائی قرآن کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا تو بعد میں عبادت ہے، پہلے قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور کیوں اس قرآن کا پڑھنا عبادت ہے؟ اس قرآن کا پڑھنا اس لیے عبادت ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس کو اللہ پاک نے اپنی مبارک زبان سے خود تلاوت فرمایا ہے، تو اس کا پڑھنا کیسے عبادت نہیں ہوگا؟ ہاں وہ ایک علیحدہ مرحلہ ہے کہ پہلے اس کو کم از کم دیکھ کر تو پڑھنا سیکھ لو، پھر بعد میں مفسر بھی بن جانا۔ دیکھ کر قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے، بنے ہوئے مفسر بن کے بیٹھے ہوئے جی ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھتا کوئی نہیں ہے، جی 1400 سال سے امت تو جھک مار رہی ہے بلا وجہ۔
جو اتنے بڑے بڑے تابعین، صحابہ کرام، ان کے شاگرد تابعین، ان کے شاگرد تبع تابعین، اس کے بعد ائمہ مفسرین، ائمہ کرام، جنہوں نے قرآن کریم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مسائل مستنبط کیے، مسائل کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے لا کر پیش کیا، ان کا تو کام ہی کوئی نہیں جی۔ میں آج کے دور میں نیا مفکر پیدا ہو گیا جی، 1400 سال سے امت غلط کرتی چلی آ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور مارکیٹ میں اس وقت اس طرح کے بڑے نمونے آئے ہوئے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ حضرات کی خدمت میں یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو مارکیٹ میں نئے نئے نمونے آ جاتے ہیں نا، ان کی باتوں کو نہ سنا کریں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی میں فلاں صاحب کی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ضرورت کیا ہے؟ جی میں اپنا نالج گین کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی نالج گین کرنا، قرآن پڑھ لو، پہلے اپنا قرآن تو مکمل سیکھ لو، دوسروں کی کتابیں بھی پڑھ لینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ مارکیٹ میں آج کل بڑے بڑے، دیکھو بھائی ایک بڑا سمپل سا، ایک آسان خدا نہ خاصہ سر میں درد ہو جائے تو آپ میرے سے مشورہ کرنے کے جاؤ کہ مولانا صاحب سر میں درد ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ میں آپ کو کہوں یار کہ ہماری مارکیٹ کے باہر نا ایک بابا موچی بیٹھتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ادھر ایک بابا موچی بیٹھتا ہے، میں کہوں گا یار آپ اس کے پاس چلے جاؤ، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ آپ مجھے کیا کہو گے؟ بیوقوف آدمی ہے۔ سر درد ہو رہا ہے تو مشورہ یہ دیتا کہ بھائی کسی ڈاکٹر سے جا کر علاج کرواؤ، اپنے کسی معالج کے پاس جاؤ، بہترین طبیب کے پاس جاؤ، کسی ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ۔ یہ کیا مشورہ ہے کہ بھائی سر میں درد ہو رہا ہے تو موچی بابا کے پاس چلے جاؤ؟ بے آئینی ہی یہی بات ہے، بھائی دین کا کوئی مسئلہ سیکھنا ہے تو علماء کے پاس آئے۔ علامہ گوگل پہ ہر مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا، یوٹیوب کے اوپر بیٹھا ہوا ہر 2 نمبر مارکیٹ کا نیا نمونہ آپ کو درست مسئلہ نہیں بتائے گا۔ یہ علماء کا کام ہے، ان کو کرنے دیں۔ جس فیلڈ کا جو بندہ ہے وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، وہ اپنی فیلڈ میں رہ کر کام کرتا ہے۔ یہ علماء کی فیلڈ ہے، یہ علماء سے جا کر مسائل پوچھیں۔ تو بہرحال بات کہاں سے چلی تھی؟ فالتالیات ذکرا۔ اللہ تعالیٰ قسم کیا اٹھا رہے ہیں کہ بھائی ذکر، تلاوت کے ذریعے سے ذکر کرنے والوں کی یاد رکھیے گا کہ یہ ذکر اللہ کا ذکر۔ پھر بات آ جاتی ہے بار بار قرآن کریم میں، اللہ پاک سورہ احزاب میں ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے اہل ایمان اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، بہت زیادہ کیا کرو۔ بہت زیادہ کا کیا مطلب؟ جتنی طاقت ہے، جتنی طاقت ہے کم از کم اتنا ذکر تو کرو۔ اور میں نے بتا دیا کہ ذکر صرف اللہ کے نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، ہر عبادت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بی، بھائی میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں۔ میرا بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرے گا میں ویسے اس کے متعلق فیصلے کرتا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ جب بھی دنیا کا کوئی کام ہو، دین کا کوئی کام ہو، ہمیشہ ایک بات اپنا اصول بنا لیں زندگی کا، جاگ جاؤ بھائی جاگ جاؤ، اور بھائی آگے ہو کے بیٹھو، ٹیک لگا کے نہ بیٹھو، ٹیک لگا کے بیٹھو گے تو نیند آئے گی، آگے ہو کے بیٹھو، دیوار سے آگے ہو جاؤ۔ ساری رات سوتے ہو یار، سارا دن سوتے ہو، یہاں پہ آ کے پھر سو جاؤ۔ عجیب الیس منکم رجل الرشید۔ اچھا کیا بات کر رہا تھا؟ کیا بات کر رہا تھا جی؟ ذکر کی تو کر رہا تھا، بات کیا کر رہا تھا؟ ہاں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں۔ جب بھی کوئی کام کریں، چاہے اس کا تعلق دنیاوی معاملات کے ساتھ ہو چاہے دینی معاملات کے ساتھ ہو، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، بس ایک جملے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ وہ جملہ کیا ہے بھائی؟ اللہ بہتر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ اور جو لوگ خدشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں نا، او یار کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، کہیں ایسے نہ ہو جائے، کہیں ویسے نہ ہو جائے، ان کے ساتھ پھر ویسا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا تعلق اللہ سے نہیں جوڑا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حسن ظن کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ اپنے ہر معاملے میں مجھے یاد رکھے۔ اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے ہر معاملے میں مجھے یاد۔ آپ نے کہیں سفر کرنا ہے، آپ نے کہیں سفر کرنا ہے، سفر کرنے کا ارادہ کر لیا، بس یہ نیت کر لیں انشاءاللہ اس سفر میں خیر ہوگی، میرا اللہ اس سفر کو برکت والا بنا دے گا۔
آپ نے کوئی کاروبار کا آغاز کرنا ہے، اللہ اس کاروبار میں انشاءاللہ برکت دے دے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، ایک نہ ایک دن اس جملے کا اثر انشاءاللہ ضرور نظر آئے گا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انا عند ظن عبدی بی، بھائی میں اپنے بندے کے گمان کے بھی قریب تر ہوتا ہوں۔ اور پھر اگلا جو جملہ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا وہ میرے اور آپ کے ہم سب کے لیے تسلی کا بڑا سامان ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آج کا مقصد آنے کا پورا ہو جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے نا تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، صحیح حدیث، کہ جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، چاہے وہ تسبیح کرے کچھ بھی کرے، اللہ کا ذکر جب کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، میں بھی تنہائی میں۔ اور جب بندہ کسی مجمع میں بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں بیٹھ کر پھر اس کا ذکر کیا کرتا ہوں۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ پاک نے ہم سب کے لیے تسلی کا سامان پیدا کر دیا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ فالتالیات ذکرا، کہ بھئی تلاوت کے ذریعے سے ذکر کرنے والوں کی قسم ہے۔ اور یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، بھئی تم سب کا معبود حقیقی صرف ایک ہے، تمہارا حاجت روا مشکل کشا سب، بولو بھائی عقیدہ مضبوط کرو اپنا، سب ایک اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں۔ جن کو ہم نے بنا کر رکھا ہے وہ بھی اسی کے محتاج ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ اللہ الصمد کا معنی کیا ہے؟ قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے نا بات، ہمیں قرآن کے قریب نہیں جانے دیا جاتا۔ نہ قرآن نہ پڑھنا، قرآن نہ پڑھنا، ترجمہ نہ پڑھنا، کیوں نہ پڑھنا بھائی؟ ترجمہ پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن بس ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ کسی استاد کی رہنمائی ضرور لے لیا کرو۔ من مانی تشریحات نہ کرنا شروع کر دینا، جی میری عقل تو کہتی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، بھائی تمہاری عقل کی کوئی حیثیت نہیں، میری عقل کی کوئی حیثیت نہیں، ہم سب کی عقلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے کلام کے سامنے، اللہ کے نبی کے فرمان کے سامنے، صحابہ کے عمل کے سامنے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جو یہ آج کل میں کرتے ہوئے مارکیٹ میں نئے نمونے آ گئے ہیں، یہ تو بالکل ہی 2% کے لوگ ہیں، ان کے تو بالکل ہی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس لیے گریز کریں ان چیزوں سے۔ میں ایک دفعہ بیان کیا، یہ وہ والی میں نہیں، میں نے کی دوسری میں بتانے کے لیے، ایک دفعہ بیان کیا تو ایک صاحب کہنے لگے جی میں آپ کے بیان سے مطمئن نہیں ہوا۔ میں نے کہا جی میں کو تو کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکتا، جب میں آ گئی تو پھر اس کو کون مطمئن کر سکتا ہے بھائی؟ پھر اس کو کوئی مطمئن نہیں کر سکتا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں کا اختیار صرف اس کے پاس ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ ہوں، وہ کہہ سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں، وہ کہہ سکتا ہے میں تمہارا مالک ہوں، وہ کہہ سکتا ہے میں تمہارا رازق ہوں، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ یہ کہہ سکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب تمہارے میں مشکل آ جاتی ہے کون دور کرتا ہے؟ کہتا ہے میں دور کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں دور کرتا ہوں۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم نے کائنات کی تخلیق کی ہے کہ ہم نے تخلیق کی ہے؟ اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، بھائی کھیتی تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، آسمانوں سے بادلوں سے پانی تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں؟ یہ اللہ مجھ سے اور آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ سورہ واقعہ تو یاد ہے نا، جا کے پڑھ لینا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ پھر ہم کیوں ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں؟ کیوں ادھر ادھر ٹکرے مارتے پھرتے ہیں کہ جی فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے در پر چلے جاؤ، کام ہو جائے گا؟ بھائی کسی کے در سے کام نہیں ہوتا، صرف ایک جگہ سے کام ہوتا ہے، وہ اللہ کا در ہے، بس اس کے علاوہ کسی کا کوئی در نہیں ہے۔ غالباً سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے غالباً کہ ایک بی بی ان کے پاس آئی تو حسن بصری بیان کر رہے تھے، بھائی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہا کرو، کبھی نہ کبھی تو کھلے گا۔ تو وہ بی بی نے کہا کہ حسن کیسی بات کرتے ہو، اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ اور اللہ کا دروازہ تو بند ہوتا ہی نہیں ہے کبھی، وہ تو 2400 گھنٹے کھلا رہتا ہے، تم کیسی عجیب بات کرتے ہو؟ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہاں میری کمی ہے کہ میں اس دروازے میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتا۔
میں جب در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر خود رضامند ہوں تو اللہ مجھے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بچے جا پھر موج کر. تجھے میرے پہ بھروسہ نہیں ہے نا, مجھے تو اپنا آسرا نہیں سمجھتا, تو جن لوگوں کو اپنا آسرا سمجھتا ہے تو جا پھر موج کر لے, میں بھی دیکھتا ہوں کتنا عرصہ ادھر پھرتا رہے گا, ایک نہ ایک دن تو لوٹ کر میرے پاس آنا ہی آنا ہے. تو ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. آفرین ہے بھائی, آفرین ہے اس کلام کے اوپر, آفرین ہے خدا کی قسم, آفرین ہے اس کلام کے اوپر. اب تک 5 سال ہو گئے تقریباً یہ سلسلہ شروع کیے ہوئے, تقریباً 2017 میں شاید ہم نے شروع کیا تھا یہ درس قرآن پاک کا جمعے کے بیان میں سلسلہ. میرا خیال ہے کہ کچھ سینکڑوں آیات ایسی آ چکی ہیں, سینکڑوں مضامین ایسے آ چکے ہیں کہ جہاں پر اللہ ایک ہی بات بیان فرما رہے کہ بھائی میں سب کچھ ہوں اور کوئی کچھ نہیں ہے. سینکڑوں آیات, سینکڑوں مضامین مختلف انداز میں, مختلف پیرائے میں, وہاں پہ ایک ہی بات مجھے اور آپ کو سمجھائی جا رہی ہے. اور اللہ کو پتا تھا کہ یہ قوم بھی آنی ہے, انہوں نے بھی قرآن پڑھنا ہے. یہ وہ والی قوم ہے کہ جن کو ایک بات بار بار سمجھانے پہ بھی سمجھ میں, بھائی میں بھی شامل ہوں اس میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ جن کو ایک بات بار بار سمجھانے پہ بھی سمجھ نہیں آتی. ہماری کھوپڑی الٹی چلتی ہے ہمیشہ, ہر معاملے میں, ہر معاملے میں الٹی کھوپڑی کے مالک ہیں ہم لوگ. تو بہرحال اللہ کہہ رہے ہیں, بار بار سمجھا رہے ہیں, رب السماوات والارض. بھائی تمہارا رب جو ہے نا, جو تمہارا معبود ہے, وہ سارے کے سارے آسمانوں کا بھی مالک ہے اور ساری کی ساری, بولو بھائی, زمینوں کا بھی مالک ہے. اور صرف آسمانوں اور زمینوں کا نہیں, ان کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ ان کا بھی مالک ہے. مشرق کی جتنی جہتیں ہیں وہ ان کا بھی مالک ہے, مغرب کی جتنی جہتیں ہیں وہ ان کا بھی مالک ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. اس کے بعد ایک نیا مضمون آ رہا ہے, زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.